ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ بزرگان محترم، ایمان کے لیے لازم ہے کہ مومن میں دو باتیں ضرور ہو۔ ایک یہ کہ اس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے پناہ اور بے انتہا محبت مل جائے، اور جس کو ایسی محبت اللہ اور رسول کی مل جاتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، یعنی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود الى الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ یعنی فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لیتا ہے۔ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ آدمی کو اللہ اور رسول کی محبت تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ کسی بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناگوار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مومن میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اور یہ بھی بے انتہا اور بے پناہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ یہ اللہ کے نیک بندے لاڈلے بندے وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ الغرض یہ دو صفات مومن میں ضرور ہونے چاہیے، ایک اللہ اور رسول کی محبت اور دوسرے خوف اور خشیت۔ اور جب یہ صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی تو اللہ اور رسول کی محبت میں روتا ہے تو کبھی اللہ کے خوف سے اور خشیت سے روتا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عطا اور حضرت عبید بن عمیر گئے، اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک رات آپ دیر گئے تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد میں فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند مجھے پسند ہے، یعنی آپ کی پسند پر میں اپنی پسند کو قربان کرتی ہوں۔ کیا عجیب جواب دیا حضرت عائشہ نے کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے
لیکن آپ کی چاہت پر میری چاہت قربان. فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کے اندر برابر روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کی گود میں آنسو ٹپکنے لگے اور گود تڑ ہو گئی. لیکن پھر بھی آپ برابر روتے رہے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی. پھر بھی روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی محبت اندر رونا. مولانا جلال الدین رومی نے ایک اللہ والے کا قصہ مثنوی شریف کے اندر بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اور شوق دیدار ان کو بے چین اور مضطرب کیے ہوئے تھا. ایک بار ان کے ایک دوست نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ اتنا نہ رویا کرو ورنہ کہیں تمہاری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں. اس پر وہ اللہ کے عاشق نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، دو حال سے خالی نہیں. یا تو اس رونے اور گریہ وزاری کی وجہ سے آخرت میں مجھے جمال خداوندی نصیب ہو جائے گا، یا یہ کہ ان آنکھوں کو یہ دولت نصیب نہ ہوگی. اگر رونے سے جمال خداوندی نصیب ہو جاتا ہے تو ان آنکھوں کے نہ رہنے اور خراب ہونے کا کیا غم ہے. اللہ کے وصال میں اور اللہ کے دیدار کے، اللہ کے جمال کے دیدار میں دو آنکھیں کیا، لاکھ آنکھیں بھی ہو تو قربان کی جا سکتی ہے. اور پھر کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بدبخت آنکھوں کو جمال حق کا دیکھنا قیامت میں نصیب نہ ہو تو ان بدبخت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو رکھ کے میں کیا کروں. یہ ہے اللہ کی محبت.